قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اس سے پہلے ایک عنوان کے بارے میں بات کی تھی، انقلاب۔ انقلاب میں اثر و رسوخ لانے کے لیے، اسے آگے بڑھانے کے لیے سب سے اہم چیز اس دور میں کیا ہے؟ تو انقلاب کو آگے بڑھانے، اس میں اثر و رسوخ لانے کے لیے سب سے اہم چیز اس دور میں علم و حکمت ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے علم و حکمت میں بہت اونچا مقام پایا ہے۔ یہ واقعہ ہے اس دور کا جب جنگ بدر کی تیاریاں چل رہی تھی، تو ایک نوجوان 13 سال کا لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ بھی جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کم عمر کے باعث اسے واپس بھیجا دیا۔ لڑکا غمگین ہوتے ہوئے اپنی ماں کے پاس لوٹا اور اس ماں کو پورا واقعہ بتایا۔ ان کی ماں کا نام نوارہ بنت ملک تھا۔ وہ بھی بہت غمگین ہوئی کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس جنگ پر بھیجا تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بیٹے کو لڑتے ہوئے دیکھ سکے، کیونکہ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس 13 سال کے بچے کی ذرا ہمت تو دیکھیے، اور آج کے بچوں کی ہمت دیکھیے۔ آج کے بچوں کو 13 سال کی عمر میں نماز صحیح سے پڑھنے نہیں آتی، نماز کے صحیح سے طریقے نہیں معلوم رہتے، وضو کے طریقے نہیں معلوم رہتے، لیکن اس بچے نے 13 سال کی عمر میں جہاد کے لیے لبیک کہا۔ اور قربان جائے اس ماں پر جنہوں نے بنا کوئی سوچ سمجھے اپنے بیٹے کو جنگ کے لیے بھیجا دیا، لیکن اللہ کے رسول نے انہیں کم عمر کے باعث لوٹا دیا۔ آج کی ماؤں کو، والداؤں کو یہ سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ انہیں بھی اپنی بیٹوں کی اسی طرح تربیت کرنی چاہیے۔ تو وہ بیٹا پھر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بھلے ہی مجھے واپس اپنی عمر کی وجہ سے واپس کر دیا ہو، لیکن اب میں ایک ایسے میدان میں جاؤں گا جس میں عمر کی کوئی لحاظ نہ ہو، اور وہ میدان ہے علم کا میدان۔ تو وہ بچے کی خواہش کو سن کر والدہ نے اپنے قبیلے والوں کو جا کر اس خواہش کو ظاہر کیا۔ تو قبیلے والوں نے وہ بچے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا، یا اللہ کے رسول، اس بچے کا نام زید بن ثابت ہے، یہ ہمارے قبیلے کا لڑکا ہے، اسے علم میں بہت افضل ہے، یہ علم میں بہت بہترین ہے، اور اسے 17 سورتیں بھی یاد ہے، اور یہ تلاوت بھی بہت بہترین کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس بچے سے چند سورتیں پوچھی۔ اس بچے نے بڑی خوبصورت انداز میں ان تمام کی تلاوتیں کی۔ تلاوت کے بعد اللہ کے رسول بہت متاثر ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور پوچھا، اے زید، کیا تم میرے لیے عبرانی زبان سیکھ سکتے ہو؟ یہ وقت کے رسول ہیں اور ایک بچے سے مدد مانگ رہے ہیں، ایک 13 سالہ بچہ، اس سے وقت کے رسول مدد مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت زید نے بہت ہی چند دنوں میں عبرانی زبان سیکھی، اور جب بھی اللہ کے رسول کو یہودیوں کو کچھ خط لکھنا ہوتا یا یہودیوں کے لیے کی کچھ بات معلوم کرنی ہوتی، تو وہ زید بن ثابت کو بلا لیتے اور ان سے سمجھوا لیتے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان سے سریانی زبان سیکھنے کو کہا، تو حضرت زید نے اس پر بھی لبیک کہہ کر یہ بھی زبان چند ہی دنوں میں سیکھ لی۔ اس کے بعد یہ اللہ کے رسول کے بہت مقرب صحابہ میں ہو گئے، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول انہیں اتنا چاہنے لگے کہ انہوں نے کاتب وحی بنا دیا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو یہ فوراً اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ اس صحابہ کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے
کہ جب اللہ کے رسول نے انہیں جنگ کے میدان سے واپس کر دیا تو انہوں نے ایک بہترین میدان چن لیا اور وہ اللہ کے رسول کے مقرب صحاباؤں میں سے ہو گئے۔ جب بھی اللہ کے رسول کو ان کی ضرورت پڑتی تو وہ ان کو بلا لیتے۔ اللہ کے رسول کو ان کی کیوں ضرورت تھی؟ یہ تو ایک 13 سال کے بچے تھے، وہ وقت کے رسول ہیں، لیکن ایک 13 سال کے بچے سے کیا مدد لے سکتے تھے؟ یہ مدد صرف انہوں نے علم کی بنیاد پہ لی۔ آج کبھی بھی جنگوں کی وجہ سے لوگ انسان جانوں کو بچاتے ہیں، لیکن علم کی بنیاد پر لوگ قوموں کو بچا سکتے ہیں۔ اور اسی علم میں آج یہودی ہم سے آگے نکل چکے ہیں۔ وہ قرآن کو ہم سے زیادہ گہرائی سے سمجھ کر اور پڑھ کر اس میں غلطیاں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو اچھے سے اچھا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں قرآن کو اچھا سے اچھا جاننا چاہیے تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ہماری کاہلی اور ہماری سستی کی وجہ سے ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس میں آگے بڑھ کر اپنی علم میں بلندیوں پر پہنچنا چاہیے، اپنے آپ کو ایک بہت بڑا عالم فاضل بنانا چاہیے، اپنے آپ کو علم کی درجوں میں سب سے آگے رکھنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم و حکمت عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔